محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ النساء رکو نمبر 11۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ ایک مرحلہ ہے، آخری مرحلہ۔ جب بھی ایک تحریک اٹھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریک برپا کی، ایک تحریکی صورت میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، تو یہ آخری مرحلہ ہے قتال کا۔ تو اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو جماعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے پوری جماعت، تو بہرحال ان میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو ضعیف تھے ایمان کے اعتبار سے، کچھ منافق تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پہلے یہ مطالبہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم کیوں نہیں آتا ہے لڑنے کا، اور ایسے بھی ہیومن سائیکالوجی بالکل سیم رہی ہے پہلے زمانے سے۔ تو ابھی حکم نہیں آیا ہے، پہلے ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، کفوا ایدیکم۔ لیکن جب وہ حکم آیا لڑنے کا، قتال کا، تو پھر وہ اپنی فطرت پر آ گئے، یعنی جو ان کا اپنا اندر کا حال تھا۔ تو علم کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے وہ علم نہیں ہے، انسان کا علم وہ ہے جو انسان عمل کرتا ہے۔ تو جب ان کو لڑائی کا حکم دے دیا گیا، اس وقت ان کا عمل کیا تھا؟ وہی ان کا نالج تھا، وہی ان کا ایمان تھا۔ تو بہرحال جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک تحریک کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، قتال کا آخری مرحلہ۔ تو ہم تو بس پڑھ رہے ہیں۔ البتہ یہ ان ریاستوں پر، مسلمان ملکوں پر فٹ بیٹھتا ہے جن کی اپنی حکومتیں ہیں، اور جو اس وقت فلسطین کر رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا ایک تحریک کی طرف سے، اور اس کے بعد جب اس تحریک نے شد و مد اور زور و شور کے ساتھ پروٹیسٹ کیا، اور وقت کی جو حکومت ہے، جو پرائم منسٹر تھا، مسلمان ملک کی بات ہو رہی ہے، تو وقت کی حکومت وقت نے معاہدہ کیا اس تحریک کے ساتھ کہ آپ کا جو مطالبہ ہے ہم وہ مانیں گے۔ تو دھرنا ختم ہوا، پروٹیسٹ ختم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ابھی کچھ دن تھے اس معاہدے پر عمل کرنے کو، ابھی کچھ دن باقی تھے، تو اسی حکومت نے، جس حکومت نے تحریک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اسی حکومت نے اس تحریک کو کالعدم قرار دے کر اس کے جو امیر، جو بھی عمرا تھے، جو امیر تھا اور اس کے جو ساتھی تھے، ان کو اریسٹ کیا اور پوری تنظیم کو بین کر دیا۔ اور اس کے بعد پروٹیسٹ ہوا اور کچھ لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی، اور انہوں نے مطالبہ ان کا کیا تھا کہ فلاں ملک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کہیں، جیسے اس کو کہتے ہیں گستاخی رسول۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایمبیسی وغیرہ کو نکال دو، یہ ختم کر دو، بند کر دو، یہ جو ایمبیسڈر ہے اس کو، سفیر ہے اس کو نکال دو، وغیرہ وغیرہ۔ پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں اس میں جسٹیفیکیشن میں، اس کے بعد جب انہوں نے کالعدم قرار دیا تنظیم کو اور ان کو جیلوں میں بند کر دیا، تو پھر وہ لاسٹ پہ کہتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کا انہوں نے ایک خطاب کیا،
ایک ریکارڈ کرایا اپنا وہ جو ان کی جو بات تھی، تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہم ملک سے سفیر کو نکالیں گے، جس بھی ملک نے گستاخی کی ہے اس ملک کے سفیر کو اگر ہم اپنے ملک سے نکالیں گے تو کیا پوری دنیا سے گستاخی ختم ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کے فلاں ملک کے سفیر کو یہاں سے نکالا، ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اکانومی جو ہے ہماری وہ ڈاؤن ہوگی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ وقت کے وزیر اعظم۔ اور اسی وزیر اعظم صاحب نے UNO میں تقریر کی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ایمان ہے۔ وہ دعوت تھا، وہ تقریر کرنے کو کیا ادھر کون سی پھانسی لگنی ہے؟ UNO میں کوئی اگر تقریر کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اور عقیدت ہے اور عشق ہے، کوئی پھانسی تو نہیں لگتی وہاں پر۔ آپ تلاوت کرو، وہاں پر کچھ بھی کرو، آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کچھ بھی کو موقع ملتا ہے۔ لیکن جب اپنے ملک میں آئے اور وہاں پر اختیار تھا کچھ کرنے کا اور ڈر رہے ہیں ایسے جیسے کہ خدا سے ڈرنا چاہیے تھا، تو ڈر ہی تو تھا۔ کس چیز کا ڈر؟ کچھ تو ڈر تھا۔ تو یہ ہے پریکٹیکل ایمان ہمارا، کہ جہاں پر اس وقت کچھ کر بھی سکتے ہیں وہاں نہ کیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ ایک ہی ڈر ہے، چاہے وہ انفرادی سطح کا ڈر ہو، اجتماعی سطح پر ہم چلے جائیں وہاں بھی ڈر ہے۔ تو جہاں بھی ڈر ہو سمجھنا چاہیے وہ توحید نہیں ہے، جہاں ڈر آ جائے۔ علماء نے وہیں پر پاکستان میں علماء نے، جو علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے جو ہے فوجی جنرل پر اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حق کہنے کی جرات نہیں ہے، کیوں؟ ڈر ہے۔ اب اللہ کہتا ہے یہاں پر دیکھو ڈر کس چیز کا ہے؟ موت کا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اب یہ آیتیں پڑھیں گے، تراویح میں ہم نے پڑھا نا، لیکن یہ تو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے پڑھا کیا۔ اب یہ آیت بھی پڑھی سورہ نساء کی۔ علماء جو ہے وہ ان کو بھی یاد ہیں، زبانی حفاظ ہیں، یاد ہے، عالم ہے، یاد ہے۔ موت کسی اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں، اور موت جب آنی ہے تب آنی ہے۔ چاہے اللہ کہتا ہے کہ چاہے تم مضبوط عمارتوں میں ہی کیوں نہ رہو، موت تو باہر صورت آ کر رہنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت جو حال ہے امت اس کا، مسلمان ملکوں کا ہے، کیوں ذلیل کی کل تک نہ تھی گستاخ فرشتہ ہماری جناب میں۔ اس کی وجہ جو ہے، چاہے وہ کتنے ہی جو ایٹمی ہتھیار بنا لیں، اس کا دیکھو اصل میں جو ہم نے سورۃ الحشر پڑھی تھی اس میں ایک واقعہ آتا ہے ان یہودیوں کا۔ ایک قبیلہ رہ گیا تھا، دو قبیلوں کو تو وہاں پہلے سے ان کو صاف کیا گیا تھا، تو ایک قبیلہ رہ گیا تھا۔ اب جو ہے انہوں نے وہ قرآن میں اس کو پوری وہ ڈیٹیل ہے سورۃ الحشر میں، کہ انہوں نے ایسے مضبوط قلعے بنا لیے تھے کہ صحابہ نے یہ جانچ لیا تھا، وہ بھانپ لیا تھا، اور وہ سمجھ گئے تھے، اس کو یقین تھا کہ آپ بغیر لڑے یہ یہودی یہاں سے نہیں نکل سکتے جب تک ہم ان سے لڑیں گے نہیں۔ لڑے بغیر یہ معرکہ سر نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہی کہتا ہے اور اس کے بعد جو اندر اور باہر سے دونوں مضبوط انہوں نے جو ہے اپنا جو بھی ڈیفنس تھا اس کو مضبوط کیا تھا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسے حملہ کیا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ کون سا حملہ تھا؟ وہ تھا دل کا۔ آپ کے پاس کتنا بڑا ہتھیار ہو، کتنا ایٹمی طاقتیں ہوں، کتنا ڈیفنس ہو، اگر دل جو ہے مردہ ہو گیا، دل کمزور ہو گیا، آپ کے ہتھیار اور کسی کے ہتھیار وہ کام نہیں آ سکتے۔ اور ان یہودیوں نے بغیر لڑے سرنڈر کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم یہاں سے نکلنے کی تیار ہیں، ہم سے لڑو بھیڑو مت۔ اور انہوں نے خود باہر سے صحابہ کی جو فوج اس وقت تھی، باہر سے انہوں نے حملے کیا، اور اندر سے خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے ان قلعوں کو اور جو بھی ان کو ساز و سامان تھا جو بھی تھا ان کا نقصان کیا۔ اور ایک معاہدہ ہوا چھوٹا موٹا کہ ہم یہ ساتھ لیں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا، اور وہ وہاں سے نکل گئے بغیر لڑے بھیڑے۔ اور صحابہ نے کیا، ان کی جو کنڈیشن تھی اس وقت، جو حالات تھے، ان کی جو تیاری تھی، پریپریشن تھی، اس کو دیکھ کر وہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو بغیر لڑے یہ یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ لیکن بالآخر اللہ نے ان کو ایسے حملہ کیا، حملہ وہ دل کا، دل کمزور پڑ جاتے ہیں۔ باقی اس وقت جو حالت ہے امت مسلمہ کی، جو ممالک ہیں اس وقت کتنے ہیں، وہ اس کی وجہ ایک ہی ہے، ذلیل اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں اللہ کا حکم نافذ نہیں کیا، اپنے حکم احکامات وہ وہاں پر نافذ کر رہے ہیں، اور وہاں پر پورا نظام چل رہا ہے اپنے احکامات پر۔ اور ہے مسلمان، قرآن کی قرأت کے مقابلے بھی ہوں گے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، قاری باسط کو ان لوگوں نے لایا تھا، لیکن اس قرآن کو انہوں نے نافذ نہیں کیا۔
اس کی وجہ یہ ہے. تو اس لیے وہ جو حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو اقوام ہیں غیر اقوام مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو فرمایا کہ بھئی تعداد کم ہوگی، تعداد نہیں، تعداد ایسی زیادہ ہوگی. وہ وجہ کیا ہے کہ ان قوموں پر مسلمانوں کا رعب جو ہے اٹھ جائے گا. تو رعب کیوں اٹھے گا؟ اس کی وجہ ہے رعب اٹھنے کی کہ انہوں نے اللہ کے احکام، اللہ کے کتاب، اللہ کے قوانین کو اپنے اپنے ملک میں نافذ نہیں کیا. خود جو ہے وہ طاغوت بنے بیٹھے ہیں، خود خدائی کا دعویٰ ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے. تو دلوں کو مضبوط کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے. تو جب اللہ کی یہ جو آیت ہے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قرآن میں آئے سورہ بقرہ میں شاید کہ یہ پوچھتے ہیں میرے بارے میں، اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ کہ اللہ کے بارے میں اللہ کا تعارف کیا ہے. تو حضور اللہ نے کیا کہا؟ قل اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. وہ جو آیت آتی ہے ان کو کہ اللہ بہت قریب ہے، جو تم کہتے ہو اللہ سنتا ہے، جو دعا کرتے ہو اللہ سنتا ہے، جو تمہاری التجائیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو بھی، اللہ اس کا جواب سنتا ہی نہیں ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم میری مانو. تو ماننا کہ سمپل سی بات ہے کہ جو بھی شعبے ہم قائم کرتے ہیں ان پر اللہ کے جو اصول دیں اللہ نے قرآن میں، ان اصولوں کو امپلیمنٹ کرنا، ان کو بنیاد بنانا، اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے حالت اس وقت کی موت سے اور ان لوگوں سے، طاغوت کے ان جو بھی فوج ہے اس سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ ایمان. تو وہی کہا کہ نالج کی ڈیفینیشن ہے کہ جو ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں وہ نالج ہے، زبانی دعویٰ نالج نہیں ہے. بھائی انفارمیشن ہے، کمپیوٹر میں بہت انفارمیشن ہے، ملے گی ہمیں. تو تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یہ پہلا حکم دو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. تو یہ اصل وجہ، اس کی وجہ میں نے بتائی کہ جب تک مسلمان اس کتاب کو اپنا ایمان نہیں بناتے جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ ایک ہی کتاب ہے، آخری کتاب وہ ہے قرآن. اب اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ بھی ہے کہ ہر جماعت کا اپنا ایک سلیبس ہے، قرآن سلیبس نہیں ہے. ہاں کچھ چنین جو ہے وہ قرآن کا بھی انتخاب کریں گے، اس میں کچھ آیتیں لیں گے، لیکن جو تشریحات ہوگی، جو کتابیں ہوگی، لے دے کے اسے کوئی ایک ٹائٹل رکھیں گے تو اس کو پڑھیں گے سلیبس میں. ایسا قرآن پورا کا پورا سلیبس میں نہیں ہے. تو بھائی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن نازل کی ہے، اول سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، تو پورا سلیبس ہے ہمارا یہ. اس میں سے جب ہم انتخاب کریں گے تو گویا ہم نے یہی ثابت کیا کہ جو چھوڑ دیا ہم نے، جتنے کا ہم نے انتخاب کیا وہ تو اہم ہے، لیکن جو ہم نے چھوڑ دیا وہ غیر اہم ہے، اس کی ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے بھی ذلیل ہیں. تو اپنے ذوق جب بھی کوئی انتخاب کرتا ہے، چاہے احادیث کا انتخاب ہو چاہے قرآن کا انتخاب ہو، اپنے ذوق کے مطابق تو کرے گا. ہر آیت کو تو نہیں لے گا وہ. اگر سب آیتوں کو لینا ہی تھا تو پورا قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے. پورا قرآن لینے کی ضرورت پیش اس لیے نہیں آئی کہ میرا مقصد کچھ اور ہے، میرا ذوق کچھ اور ہے، اس لیے میں اپنے ذوق اور اپنے مقصد اور جو پروپیگنڈا ہوگا اس کے مطابق میں کچھ آیتیں لوں گا اور کچھ چھوڑ دوں گا. تو اس وجہ سے بھی اس وقت امت مسلمہ میں یہ ذلت اور خواری ہے کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہے تارک قرآن ہو کر. تو ہم نے پورا قرآن چھوڑ دیا اور مولویوں کتابوں کو ہم نے سلیبس بنایا جماعتوں کا اس وقت سلیبس. اب دیکھیے کسی بھی فوکس، بنیاد، مرکز اگر کوئی کتاب ہے وہ قرآن نہیں ہے بلکہ مولویوں کی کتابیں ہیں. جو ہے یہ سروے کرنے کا ہے کہ کسی بھی جماعت کا سلیبس تھوڑا دیکھ لیجئے، چیک کیجئے کہ قرآن کا کتنا اس میں حصہ ہے. نہیں، آپ فلاں پہلے کتاب پڑھیے اس کے بعد آپ قرآن کی سمجھ آئے گی. نعوذ باللہ اللہ کو بھول کے آتے ہیں. اللہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر ان پڑھ بھی ہیں، یہاں پر پڑھ لکھے بھی ہیں، یہاں پر فلاں بھی ہیں، اس لیے ان کو پہلے شوق پیدا کرنے کے لیے ہم فلاں کتاب پڑھائیں گے، ان میں شوق پیدا ہوگا اور اس کے بعد وہ قرآن کی طرف آئیں گے. تو یہ ہم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ قرآن میں کوئی کشش باقی نہیں ہے، فلاں مولوی کی کتاب میں کشش موجود ہے لوگوں کو کھینچنے کے لیے کہ وہ اسلام اور قرآن اور ان سب چیزوں کے لیے آئیں گے. ہم نے تو یہی کہا نا، ثابت یہی کیا.
وگرنہ قرآن کے اعجاز کا ہمیں کوئی بھی وہ احساس ہوتا یا سمجھ ہوتی، ادراک ہوتا کہ قرآن کا معجزہ ہی ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں کشش ہے، ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، ہر ایک کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے اور اس میں کشش ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، قرآن کے جو واقعات ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں، یہ عام لوگوں کو نہ سناؤ، پہلے ان کو کوئی اور سبق پڑھاؤ، کسی امام کی، کسی مفسر کی، کسی مولوی کی، ان کو کتابیں پڑھاؤ، ان میں شوق پیدا ہوگا، اور اس کے بعد جب شوق پیدا ہو تو قرآن کے لیے کی طرف آئیں گے۔ تو کیا ہوا؟ یہ ثابت یہی ہوا کہ قرآن میں کشش موجود، مگر ہم قرآن پڑھاتے ڈائریکٹ۔ تو ذلیل اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے یہی ثابت کیا کہ قرآن میں کوئی کشش نہیں ہے، اللہ نے ایک ہی کتاب نازل کی ہے۔ کیا ہماری عقل میں یہ بات سماتی نہیں؟ یہ کیا ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ نے اگر ایک کتاب نازل کی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں کشش ہے، ایک ہی کتاب، سب لوگ پڑھیں گے ایک ہی کتاب۔ اتنی عقل تو ہونی چاہیے، یہ تو ایک کامن سینس کی بات، لیکن ہم نے اللہ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ نہیں، ہم پہلے وہ فلاں کتاب پڑھائیں گے، لوگوں میں شوق پیدا ہوگا۔ تو یہ قرآن نازل کیوں ہوا؟ اللہ نے کیوں نہیں مختلف کتابیں نازل کی مختلف طبقوں کے لیے؟ دیکھو، یہ ان پڑھوں کے لیے ہے کتاب ہے، ایک کتاب نازل ہوتی، یہ تھوڑا اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہوگی، یہ اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، یہ ان کے لیے کتاب۔ ایسا تو نہیں ہے، ایک ہی کتاب ہے۔ تو اس لیے ایک کتاب ہم پڑھیں، اور اس وقت ذلت کی، خاری کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھ دی، لائبریریوں کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ اب جب ہم لائبریریوں کی لائبریریاں ان کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے، کسی ایک مصنف کی کتابیں اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، پوری لائف میں ہم کسی ایک مصنف کی ساری کتابیں نہیں پڑھ سکتے، اتنی زیادہ کتابیں ایک مصنف کی بات، اور پوری دنیا میں لائبریری کتنی ہیں۔ تو جب ہم مولویوں کی کتابیں، مصنفین کی کتابیں، جو دوسری کتابیں ان کو پڑھنا شروع کریں، تو ہم قرآن پڑھنے کی نوبت کب آئے گی؟ فرصت کب آئے گی ہم قرآن کو پڑھیں لفظ لفظ اور حرف بحرف کہ قرآن چاہتا کیا ہے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کتاب پڑھو، وہ ہے قرآن۔ قرآن کی تفسیریں پڑھیں نا ہم ڈائریکٹ، نہیں فلاں کتاب پہلے پڑھو پھر یہ کرو، نہیں، اتنا وقت نہیں ہے کسی انسان کے پاس۔ تو جب ہم کسی کتاب کو سلیبس بناتے ہیں، ہماری پوری توجہ اسی کی طرف جاتی ہے۔ تو جو کتاب ذہن بنانا چاہتی ہے، ہمارے ذہن وہی بنتے ہیں۔ قرآن کی جو نفسیات ہے، جو نفسیات پروان چڑھانا چاہتے ہیں یا تیار کرتے ہیں، وہ تو نہیں چڑھتی، وہ تو نہیں پیدا ہوتی۔ جو مصنف، جو رائٹر، جو نفسیات پیدا کرنا چاہتے ہیں کتاب کے ذریعے سے، وہ جب ہم پڑھیں گے، اس کو بنیاد بنائیں گے، سلیبس بنائیں گے کسی کی مصنف کی کتاب کو، ویسے نفسیات بنے گی، اور ایک موضوع کی طرف ہمارا ذہن ہوگا۔ کیوں؟ ایک کتاب، کسی مصنف انسان کی کوئی کتاب ہوگی، وہ ایک ہی موضوع پر ہوگی بیک وقت، ہر ٹاپک کو اگر وہ چھیڑے گا تو یہ نقص ہوگا کتاب کا۔ لیکن قرآن کے اعجاز یہ ہے کہ ہر ٹاپک جو ہے اس میں ہر موضوع بدلتا ہے، لیکن اس میں ایک ربط ہے۔ یہ تو قرآن اللہ کی کتاب، انسان کی کتاب، یہ تو فرق ہے زمین و آسمان کا، کہ قرآن میں ایک موضوع، اس کے بعد دوسرا موضوع، اس کے بعد تیسرا موضوع، اور اس میں گتھا ہوا ہے۔ یہ تو اس کا اعجاز ہے، بیک وقت ہر موضوع کو ہم ٹچ کر رہے ہیں۔ عام کتاب میں اگر یہ ہوگا تو اس میں جو ہے یہ ایرر ہوگا، اس کا نقص ہوگا، یہ کمزوری ہوگی۔ وہی کہ آپ نے ایک ٹاپک پر اگر کتاب لکھی تو یہ کون سی باتیں اس میں اندر سے ڈالی ہوئی کہ کبھی دوسری بات آتی، کبھی تیسری بات، کبھی چوتھا موضوع، پانچواں موضوع، لیکن قرآن میں یہ ساری چیزیں گتھی ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ذلت اور خاری کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ جو ہے رسول جو ہے وقت کے آخری جو نبی ہیں، کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اس قوم نے اس قرآن کو، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو قرآن باضابطہ آیت ہے یہ۔ یا قوم ان اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قسم کی وہ آیت ہے نا۔ تو یہ باضابطہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ذلت اور خواری کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اس لیے جو ہے ہمیں پتہ نہیں چلتے بے کرنا کیا ہے۔ اور پھر لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کے علاوہ لوگوں کا ڈر۔ تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو ہر بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اے مسلمان، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم؟ جو علامہ نے کہا کہ اپنے دل سے پوچھو، ملا سے نہ پوچھو، تو ہر بندہ اپنے آپ کو فتویٰ دے سکتا ہے
کہ میرے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہے یا کسی اور کا ڈر زیادہ ہے. کسی بھی قسم کا ڈر ہے، لوگوں کی باتوں کا بھی ڈر ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈر ہے. میری عزت کا معاملہ ہے. اب دیکھو، ہم ایمان تو لائے ہم نے قرآن پر، ہم پڑھتے ہیں، میں بار بار یہ آیت بتاتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، الرحمن الرحیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین. لیکن ہمارا ایمان جو عملی ایمان ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی کسی آیت پر، حدیث کسی کے ایک ٹکڑے پر اگر عمل شروع کر دیا تو ہماری عزت میں کمی ہوگی، ہم بے عزت ہو گئے، ہمیں ناک کٹے گی. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو تھوڑا ایک ایک آیت اور ایک ایک شعبے کو دیکھیے کہ فلاں شعبہ ہم نے اسلام کے مطابق چلانا ہے، اگر میں چلاؤں تو میری عزت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا. تو میرا اپروچ یہ ہے، میرا آپ کا ایمان یہ ہے اس وقت لوگوں کا. بھائی پریکٹیکلی جب بندہ کام کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کا لیول کیا ہے، کہ قرآن کی وجہ سے لوگوں کی عزتوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے یا لوگوں کی ناکیں کٹ رہی ہیں. تو لوگوں کی ناک کٹے گی اگر قرآن پر عمل کریں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ملا سے نہ پوچھ، دل سے پوچھ. کیا ہم اپنے آپ کو محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم عزتوں کا معیار ہمارا کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ ہے یا سوسائٹی ہے؟ سوسائٹی کیا کہے گی؟ اللہ کا وہ، اب دیکھو آخرت ہے، آخرت وہ کس نے دیکھا؟ پریکٹیکلی سچ ہے، آخرت کو کس نے دیکھا؟ کیوں؟ وہی ہم کہتے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ. سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے، گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم یہ پریکٹیکل یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، سوسائٹی تو لوگ وہ کون سے منافق قسم، جاہل قسم کے لوگ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، خدا کا وجود کہیں نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، لوگ چاہے باتیں کریں تو چاہے ہم قبول کر لیں، ہضم کر لیں، برداشت کر لیں. اب صحابہ کی ہم مثالیں پڑھتے ہیں، صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، انبیاء نے اتنی قربانی دی، تو ہمیں کیا ہو گیا؟ کیا ان کو لوگ باتیں نہیں کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو دیکھیے ذرا، ایک کوئی بھی آیت پر عمل کیا، اللہ نے کوئی آیت نازل کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کے درجے میں عمل کرنا ہے تو لوگوں کی طرف سے باتیں ہوئی. لوگ کون سے؟ منافق قسم کی. آج وہی لوگ جو منافق ہوتے ہیں، یاد رکھیں، چاہے آپ کچھ کریں یا نہ کریں، منافقین نے باتیں کرنی ہی کرنی ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے آخرت اور اپنی فی الحال یہ جو ابھی کی زندگی اس کو برباد نہ کریں. ہم اس دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں کن لوگوں کی وجہ سے؟ منافقین کی وجہ سے. وہ باتیں کریں گے، بھائی منافقین کی ہمیں ٹینشن ہے. یہ آخری بات یہ یاد رکھیں، جب تک میری آپ کی ڈیفینیشن چینج نہیں ہوتی ہر معاملے اور ہر چیز اور ہر مسئلے کی، تب تک یہ بھول جائے کہ ہم مسلمان ہیں. وگرنہ ہر منافق کا ہمیں خطرہ ہوگا، ہر منافق کا ہمیں خیال اور فکر ہوگی کہ منافقین باتیں کریں گے، لوگ باتیں کریں گے تو ہماری عزت میں کمتری آئے گی، عزت جو ہے وہ گھٹ جائے گی، عزت کا کباڑا ہو جائے گا. بھائی اس وقت جو باتیں گناہ کے درجے میں ہیں وہ ثواب بن چکی ہیں، اور جو ثواب ہے وہ گناہ بن چکی ہیں. تو لوگ باتیں کریں گے، فار ایگزامپل ہم قرآن کے کسی ایک شعبے کو قائم کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق وہ صحیح ہوگا، اور لوگ اس کو کہیں گے برا، تو ہم اس کو برا مان لیں. اور ٹینشن اور ڈپریشن، عزتوں کا مسئلہ تب آتا ہے جب ہمیں لوگوں کی دی ہوئی ڈیفینیشن کو ہم قبول کرتے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اس لیے میری عزت میں کمی آ رہی ہے. میں اس کو چھوڑیں، ڈیفینیشن میں دوں گا. ہر انسان اپنی ڈیفینیشن تلاش کرے قرآن و سنت میں کہ قرآن و سنت کیا کر رہا ہے، وہ ڈیفینیشن صحیح ہے. اگر تو لوگ باتیں کر رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، اور ہمیں فکر ہوگی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑو یہ نہیں کرتے، تو ہم کیا ہیں پھر؟ اس میں خدا کا وجود ہے ہی نہیں. ہمیں خدا کی فکر ہونی چاہیے، قرآن و سنت کی فکر ہونی چاہیے، لوگوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہاں لوگوں کی فکر تب کریں جب ہم قرآن و سنت کے خلاف جائیں. اگر میں آپ کو عمل کر رہے ہیں خود قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم غلط کر رہے ہیں. اگر تو قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے، قرآن و سنت میں درج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تواتر کے ساتھ، تو لوگ جو ڈیفینیشن دیں گے ہمیں ان کی کیوں فکر ہوگی؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ یا کوئی واویلا ہوگا، کوئی ہنگامہ کھڑا ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. If the truth shall kill them, let them die. ان لوگوں کو مرنے دو جن کو حق ہضم نہیں ہوتا، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو. ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے. تو جب ہم فکر کریں ایسے منافق قسم کے لوگوں کی، جہل لوگ باتیں کریں گے اور ہم فکر لیں، تو اس کا مطلب ہمیں خود کا یقین بھی نہیں ہے کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. میرے باپ نے کہا، قرآن میں آیتیں آئی ہیں، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے باپ داداؤں سے یہ چلا آیا، باپ دادا ناراض ہو جائیں گے، باپ دادا ناراض ہو وغیرہ. قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ آپ کے باپ دادا جو ہے وہ گمراہی ہی پر ہوں،
وہ جاہلی ہوں، ان کے پاس نالج نہ ہو، تب بھی آپ یہی کہو گے کہ ہمارے باپ دادا کے وہاں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے؟ وہ ایک باپ جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لا علمی ہوگی، جہالت ہوگی، اس کی جو بات ٹکرائے گی قرآن و سنت سے اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ فکر ہے تو یہاں یہ فساد ہنگامہ ہوگا، کیا قرآن پر یہی ایمان ہے میرا آپ کا کہ یہاں پر فساد ہوگا کسی آیت پر عمل کرنے کے نتیجے میں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر بندہ یہ دیکھے مجھے کس چیز کا ڈر ہے، تو اس وقت ڈر کس چیز کا ہے؟ لوگوں کی باتوں کا ڈر۔ کس چیز کا ہے؟ مجھے فلاں میرے ساتھ یہ ہوگا، میرا رزق چھنا جائے گا، میری موت جو ہے وہ سر پر کھڑی ہو جائے گی، مجھ پر یہ تکلیفیں آئیں گی۔ تو ڈر جہاں بھی ہوگا وہاں توحید نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ رحمت للعالمین الرحمن الرحیم، اگر یہ عقیدہ ہے تو ثابت کرے کہ قرآن کی ایک ایک بات رحمت پر مبنی ہے، خیر یہ خیر ہے۔ وہ کہنا دعووں سے کیا گیا، دعووں سے دعوے کو کچھ بھی کر، ابھی میں بڑے بڑے دعوے کروں، دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں چلہ لگا لوں بھائی، تبلیغی جماعت میں چلا جاؤں اور چلہ لگاؤں میں 6 مہینوں کا، 40 دن کا، بلکہ سال کا کنٹینیو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ میری وجہ سے وہ جماعت بیچاری بھی بدنام ہو جائے گی، کسی ایک گھٹیا انسان کی وجہ سے جماعتیں تباہ ہو جاتے ہیں۔ حرف کس پر آتا ہے؟ جماعتوں پر۔ کوئی بھی جماعت ہے، اچھے مقاصد کے لیے کوئی بھی جماعت جو ہے وجود میں آتی ہے، لیکن گھٹیا قسم کے لوگ وہاں جا کر اس تنظیم کو بھی ابرس کر لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ میں گھٹیا ہوں، میں 2 نمبر ہوں، ایک منافق قسم کا انسان وہ چلا گیا کسی جماعت میں، جماعت کا بھی ستیہ ناش، خود کا بھی، آپ بھی ذلیل اور خوب تنظیم بھی۔ یہ ہوتا ہے۔ تو دعوے سے رکھنے سے یا حلیہ بنانے سے یا تہجد اور نمازوں پہ، یا تو منافقین بھی پڑھتے تھے بھائی۔ تو ایک آیت یہ کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے تو پریکٹیکلی ہوگا، عملی طور پر ثابت کرو کہ ایک ایک آیت رحمت ہے۔ اگر ڈر ہے، وہی میں نے کہا سوسائٹی کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے، مال ہے، یہ ساری چیزیں، جس چیز کا بھی ڈر ہے، جس چیز کا اندیشہ ہے کہ میری عزت گھٹ جائے گی، میری عزت بڑھے گی، یہ معیار اگر رکھا ہوگا لوگوں کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے یہ ڈر ہے، تو یہ شرک ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں پر جیسا خدا سے، یہ تو ایک فریق کا حال کیا کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہی بات ہے نا کہ دنیا میں ہم لوگوں کی باتیں سہ لیں، حشر کو ہوگا یہ معلوم، ایک آخرت خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ جب یہ بات ہمیں سرایت کر جائے گی نا، رگوپے میں سرایت ہو یہ بات کہ موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، تب انقلاب آئے گا، انڈیویجول لائف میں بھی اور ہماری مجموعی نظام میں بھی۔ یہی بات ہے۔ ڈر، چاہے موت کا ڈر ہو، رزق کے چھن جانے کے ڈر ہو، کسی سوسائٹی کا ڈر ہو، تمام ڈر اور خوف تمام قسم کے جب یہ نکلے گا، یاد رکھیے گا انقلاب تب آئے گا۔ اس سے پہلے یہ وہ شرک، توحید خالص نہیں رہتی ڈر کی وجہ سے۔ دعویٰ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پریکٹیکلی اس حالت یہی ہے نا جو ہے اس وقت۔ کون سی اوقات ہے ہماری؟ یا کوئی کہے گا میں اللہ کو مانتا ہوں، کتنا بڑا اللہ ہے بھائی؟ تو میرے ذہن میں جتنا بڑا اللہ ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا۔ یہ میرے اللہ کا وجود جیسا ہے وہ تو الگ بحث ہے، لیکن میرے ذہن میں جتنا خدا کا بڑا تصور ہوگا اتنا ہی خدا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے ڈر اپنے آپ سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔